لاہور پریس کلب کے سابق عہدیدار اور سینئر صحافی ناصر غنی کی رہائش گاہ پر سالانہ محفل میلاد کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں سیاسی سماجی شخصیات کے علاوہ صحافی حضرات نے بھی شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے شروع کیا گیا۔ محفل میلاد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیے گئے۔ رب نے محمد بنایا نمدا، رب نے محمد بنایا نمدا۔ اللہ نے سب لوگوں سے پوچھا تھا، بتاؤ کیا میں الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ نے اس کانفرنس کے بعد ایک خاص کانفرنس قائم کی، خاص مجلس، خاص محفل سجائی۔ اس میں بھی ایک عہد لیا تھا، ایک وعدہ لیا تھا۔ اس وعدے کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر تیسرے سپارے میں سورۃ آل عمران ہے، تیسرے سپارے کا آخری رکوع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہاں پہ میں نے ایک اور عہد لیا تھا اس خاص محفل میں، وَإِنْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ فرماتا اس کانفرنس میں صرف نبیوں اور رسولوں کو میں نے جمع کیا۔ سارے نبیوں سے میں نے ایک وعدہ لیا کہ سارے نبی میرے سامنے اس بات کا عہد اور وعدہ کریں کہ اگر تم میں سے کسی کی موجودگی میں میرے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تشریف لے آئے تو تم میں سے ہر ایک اس کے اوپر ایمان لائے۔ اللہ کے نبی پر ایمان لانے کا جو وعدہ ہے انبیاء علیہ السلام سے، یہ آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اللہ پاک نے عالم ارواح میں لیا، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں۔ اللہ پاک نے تخلیق کائنات میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے حدیث کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے مستدرک حاکم۔ اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد اگلے الفاظ ہیں ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ تو حضرت نے وہاں پہ لکھا ہے، آپ سوچیں آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے زمین پر اتار دیا، ان کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی، تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کی، اے اللہ میں آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، ان کے نام کے صدقے میری توبہ قبول فرما۔ اللہ نے فرمایا اے آدم پہلے یہ بتاؤ، ان کو ابھی میں نے دنیا میں بھیجا نہیں تو تم ان کو کیسے جانتے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ جس وقت آپ نے مجھے بنایا تھا، آپ نے مجھے بنایا تھا، آپ نے میرے اندر روح ڈالی، اے اللہ میں نے یوں آنکھیں کھولی، سب سے پہلے یوں آنکھیں کھولی تو آپ کے عرش کے اوپر اے اللہ جب میری نظر پڑی تھی تو وہاں پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس موقع پر میں نے آپ کے نام کے ساتھ اس محمد نامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہستی کا نام دیکھا۔ رب نے محمد بنایا نمدا،
میرے محترم دوستوں، صرف آج آپ یہ جملہ لے کر جائیں، اس کائنات کے اندر ایک ہستی ایسی ہے کہ جن کی سیرت کا آغاز، جن کے حالات کا آغاز اللہ پاک نے ان کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے شروع کر دیے تھے۔ اب یہ ایک لمبا موضوع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز کن کن موقعوں پر، کن کن الفاظ میں کیسے کیسے کیا گیا۔ تو میں صرف اسی کے ساتھ ہی آپ ساتھیوں کی خدمت میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے دل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کریں۔ حقیقت بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ اس میں الفاظ ہیں، نمبر 1 اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ، محبی نبیکم محبہ لأہل بیتی۔ نمبر 2 اپنی اولاد کو میرے اہل بیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی محبت، اور نمبر 3 تلاوت قرآن۔ یہ 3 چیزیں سکھاؤ۔ یہ اس لیے یہ بات کہیں کہ دیکھیں، بخشش کا سہارا آقا کا اشارہ، بس ہمارے پاس اپنی بخشش کے لیے جو سب سے بڑا سہارا، سب سے بڑا سامان ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، آپ سے عشق ہے، آپ سے پیار ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر سے نکل گئی تو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، اپنی اولاد، حتیٰ کہ تمام انسانیت سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے والا بن جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں پیدا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ جس طرح آج اس خوشی کے موقع پر ہم سب کو اللہ نے یہاں پہ اکٹھا فرمایا، جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کی بہاروں میں بھی اکٹھا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی ہوں کہ آپ اس بزم کی دعا فرمائیں۔ اللہ رب العزت سب کا آنا، بیٹھنا، بٹھانا اور ناصر غنی صاحب کا اس بزم کو سجانا الہی اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صل علی روح محمد فی الارواح، اللہم صل علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صل علی بدن محمد فی الابدان، اللہم صل علی نفس محمد فی النفوس، اللہم صل علی قلب محمد فی القلوب۔ غلطی کوتاہی لغزش ہوئی ہے تو معاف فرما۔ یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو مالک ملک ہے، تو حی القیوم ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، ساری تیری بادشاہ ہے یا باری تعالیٰ۔
کیا باری تعالیٰ اس محفل کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور تو پتہ تبرکتاً پیش کرنے قبول و منظور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس کا ثواب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور کرنا۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ اہل بیت کی خدمت میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور کرنا۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام صحابیات تابعین تبع تابعین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور کرنا۔